ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ پاکستان نے ہندوستان کی سکھ کمیونٹی کو گرو نانک کی 550ویں جینتی پر ایک تحفہ دینے کا فیصلہ لیا، اور وہ تحفہ ہے کرتارپور کوریڈور کا ادگھاٹن۔ 9 نومبر کو ادگھاٹن ہونا ہے، اور اس موقع پر ہندوستان کے معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے ایک ویڈیو میسج جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے سکھ کمیونٹی کو مبارکباد بھی پیش کیا ہے، اور کرتارپور کوریڈور کے ادگھاٹن پر انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا ہے، اور ہندوستان پاکستان کے سرکار کو انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بہت رحمان الرحیم ہے۔ اس وقت میرا یہ میسج سب سے پہلے تو پوری دنیا میں رہنے والے سکھ بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں کے نام ایک مبارکباد کا میسج ہے، اور بھارت اور پاکستان کی دونوں کی سرکاروں کے لیے ایک شکریہ کا اور ایک دھنیہ واد کا میسج ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ بابا گرو نانک جی کے 550ویں جنم دن کے موقع پر بھارت اور پاکستان کی سرکاروں نے مل جل کر ایک بہت اچھا فیصلہ کیا کہ کرتارپور میں کی راہداری کھول دی جائے، کوریڈور کھول دیا جائے، تاکہ پوری دنیا سے آنے والے لوگ، خاص طور پر سکھ بھائی اور بہن اور نوجوان، وہ بابا گرو نانک کی کا جو استھان ہے، جو سمادھی ہے، جہاں ان کی قبر ہے، جہاں ان کا مزار ہے، جہاں ان کی زندگی کے آخری دن یاد خدا میں اور دعوت توحید و مساوات میں گزرے، وہاں جا کر وہ اپنی عقیدت کا خراج پیش کریں۔ یہ پوری انسانیت کے لیے خوشی کا دن ہے، اور خصوصاً بھارت اور پاکستان کے رہنے والوں کے لیے، اور وشیش کر سکھ بھائیوں اور بہنوں کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، اور اس لیے میں نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ ایک بھارت کے باشندے کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے سکھ بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد بھی دوں، اور پاکستان اور بھارت کی سرکاروں کا شکریہ بھی ادا کروں۔ ایسے ماحول میں، جبکہ ماحول میں تناؤ ہے، بہت سمجھداری کا فیصلہ ان دونوں سرکاروں نے کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے ایک نئی شروعات ہوگی، اور بابا گرو نانک کا جو پیغام تھا، خاص طور پر توحید کا، ایکیشور واد کا اور برابری کا، مساوات کا، اس پر زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ہم سب لوگ غور کریں گے۔ اور میں اس موقع پر ایک خراج عقیدت اپنی طرف سے پیش کرنے کے لیے بابا گرو نانک کی خدمت میں اور تمام سکھ بھائیوں کو ایک پیغام دینے کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے علامہ اقبال کے کلام کا۔ علامہ اقبال نے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بابا گرو نانک کی شان میں جو اشعار کہے ہیں، اس میں علم کا ایک سمندر ہے، اس میں تاریخ کی ایک گہرے مطالعے کا نچوڑ ہے، اور اس میں اس خطے کے رہنے والوں کی ترقی کی پرخلوص تمنا بھی ہے۔ اقبال نے کہا کہ قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر یک دانہ کی۔ مہاتما گوتم بدھا کی طرف اشارہ ہے علامہ اقبال کا، اور وہ شکایت کر رہے ہیں کہ مہاتما گوتم بدھا جس قدر کے مستحق تھے، جس طرح سنجیدگی کے ساتھ اور سیریسلی ان کے پیغام کو قبول کرنا چاہیے تھا، قوم نے اس سلسلے میں اپنا فرض ادا نہ کیا۔ آگے اقبال کہتے ہیں کہ بدقسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر۔
ایک بہترین پھل لگا ہوتا ہے ایک پیڑ پر، مگر اس پیڑ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ مجھ پر کتنا میٹھا پھل لگا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ زمین جہاں گوتم بدھا آئے، وہ گوتم بدھا کے اصلی پیغام سے اور ان کے مقام کی عظمت سے زیادہ تر بے خبر رہی۔ آگے اقبال کہتے ہیں آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا، آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا، ہند کو لیکن خیالی فلسفے پر ناز تھا، ہند کو لیکن خیالی فلسفے پر ناز تھا۔ بہت زبردست اشارہ ہے یہ، میں امید کرتا ہوں کہ سننے والے ضرور اس اشارے کو سمجھیں گے۔ اور آگے اقبال نے کہا کہ شمع حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی، شمع حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی، بارش رحمت حق ہوئی لیکن زمین قابل نہ تھی، بارش رحمت حق ہوئی لیکن زمین قابل نہ تھی۔ آہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے۔ کتنا زبردست پیغام ہے اور کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اقبال کے سینے میں کتنا درد تھا بھارت کے اس سماج کے لیے جس کو کبھی انٹچبل کہا جاتا تھا، اچھوت کہا جاتا تھا، جس کو یہاں کی دھارمک کتابوں میں شودر کہا گیا، جس کو آج کے ہمارے سمویدھان میں شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں اقبال کیا شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے، درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے۔ آگے اقبال کہتے ہیں کہ برہمن سرشار ہے اب تک میں پندار میں، بڑا غرور ہے برہمن کو، شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں، شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں۔ دوسرے ملکوں میں گوتم بدھا کی تعلیم پھیل رہی ہے مگر چراغ تلے اندھیرا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں علامہ اقبال کہ بت کدہ پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، بت کدہ پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا۔ اور آخری شعر میں بابا گرو نانک جی کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ ہم محبت کا سلام بھیجتے ہیں بابا گرو نانک کو، ان کی اصلی صحیح تعلیمات کو، اور پھر ایک بار استقبال کرتے ہیں اس مبارک موقع کا، مبارکباد دیتے ہیں اپنے سکھ بھائیوں اور بہنوں کو خاص طور پر، اور دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں بھارت کے اور پاکستان کی سرکاروں کا، اور یہ امید کرتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک یہ سرکاریں ایسے ہی قدم اٹھائیں گے جس سے کہ اس پورے ریجن کے اندر ایکتا پیدا ہو، ہم مضبوط ہوں اور ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائیں، صرف نیوکلیئر طاقت نہیں بلکہ روحانی طاقت، اخلاقی طاقت، ایمانی طاقت۔ میں ان الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ سب کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔